السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ سر عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی بھی زبان جب آپ پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، یا اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ایک ان کی مدر لینگویج ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کی قومی زبانیں یا پھر پوری دنیا کی مختلف زبانیں ہیں۔ تو کوئی بھی زبان آپ نے سیکھنی کیسے ہے اور اس زبان کے آپ کو فوائد کیا ہے؟ ان من البیان لسحر، کہ جو بیان ہے، جو بات گفتگو کرنا ہے، اس کا ایک جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو زبان کوئی بھی ہے جو صاحب زبان ہے، اس سے واقف لوگ ہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے، یا آپ کے جو معافی ضمیر، آپ کے دل کے جو خیالات ہیں، ذہن کی جو اختراعات ہیں، آپ ان تصورات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے زبان کا ذریعہ۔ تو جتنی زبانیں آپ زیادہ جانیں گے اس قدر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم جس زبان کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اردو زبان۔ تو اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، اور اس کو ہم سبجیکٹ کے طور پر اپنی تمام کلاسز کے اندر پڑھاتے ہیں۔ اب اس کا سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو سبجیکٹ لیتے ہیں اس کو اونلی نمبرز اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اس کو پاسنگ مارکس لے کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات جب اردو کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یار اردو کوئی پڑھنے والی چیز ہے، کیونکہ تو ہماری اپنی زبان ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان ایک انتہائی اہم ترین زبان ہے، دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور زبان دانی ایک اہم فن ہے جس کے ذریعے سے قوموں کو تسخیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا کلچر ہے، اور زبان ایک کلچر کی ترجمان ہوتی ہے۔ تو اردو زبان کو ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے سبجیکٹ کے طور پر، تو اس میں ہم اس کو پاسنگ مارکس کی نیت سے نہیں، اور نہ ہی جو ہے نا کوئی بس گزارے لائق یا اس کو اہمیت دیے بغیر جو ہے نا ہم پڑھیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 1 پہ ہے ہم۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کارگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے۔ خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ یہ حمد ہے۔ حمد کا تعارف یہی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے، اور جس میں ایسی شاعری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے ان اشعار کے مجموعے کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو ہماری کلاس 6 کی جو بک ہے اردو کی، اس کے پہلے سبق میں آج ہم نے حمد پڑھی ہے۔ اس حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں۔ کون؟ زمانے کو، مکان جگہ کو، یعنی زمانے میں اور ہر جگہ پر جو کچھ بھی ہے
وہ تمام کا تمام اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جتنے بھی پھول ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں، ان سب کی جو ان کا جو خالق ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے۔ پہاڑ ہیں، سخت ہیں، لیکن ان پہاڑوں پتھروں کے بیچ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے چشمے نکالے ہوئے ہیں، ان چشموں کے، ان پہاڑوں سے جو خوبصورت نظارے ہیں، یہ کس کی کارگری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی، جو خالق کائنات ہے اس کی ہے۔ اچھا، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر تو پہاڑوں سے ریلیں، ندیاں بھی بہہ رہی ہیں اور چشمے بہہ رہے ہیں، بڑا ہی صاف شفاف پانی جو ہے نا وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، اور کہیں پر جو ہے نا خشک ترین چٹانیں ہیں، کہیں پر سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، ہرے بھرے جو ہے نا وہ ان کے اوپر پھول بوٹے اور گھاس ہے، ساری چیزیں، یہ ہر قسم کے پہاڑی اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھول ہیں، بوٹے ہیں، ان کے اوپر جب صبح کی ہوا چلتی ہے، صبح ان کے اوپر شبنم کے قطرے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان شبنم کے قطروں میں اور ان پھولوں کے اوپر جو اس کی ایک خوبصورت سی بناوٹ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، جہاں بھی جو بھی کچھ ہے اس سب کا خالق مالک، ان کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، جہاں کہیں دیکھیں، جس طرف دیکھیں تو اللہ ہی کی کارگری نظر آتی ہے، اللہ ہی کی جو بناوٹ اور اس کی جو اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق نظر آتی ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ اللہ کی جو تخلیق ہے اس نے اس پورے جہاں کو منور کیا ہوا ہے، تو ان فضاؤں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی تخلیق ہے۔ ہر ایک دشت شاداب، دشت کہتے ہیں صحرا میں اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے، وہاں پر نہریں تو نہیں ہیں لیکن بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین ان صحراؤں کو بھی جو ہے سرسبز و شاداب کر لیتے ہیں۔ کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کارگری ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے۔ زمین کے اوپر جو بھی کچھ ہے، جس طرح سے بھی جو بھی انسان نے کچھ بنایا، اس کے پیچھے قدرت تو اللہ ہی کی ہے۔ وہ دماغ، وہ سوچ، وہ ساری چیزیں، وہ اصل تو رب کی طرف ہے ساری چیزیں، بعد میں جو ہے نا اس کی سوچ، اس کی نیابت کے طور پر انسان نے وہ اس میں جو ہے نا اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان چیزوں کو جو ہے دریافت کیا ہے۔ جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ ہمارے لیے اہم ترین باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حمد کو تلفظ کی بہتری کے ساتھ، میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے، ایک تو ہم نے پڑھا ہے، ابھی میں نے بلند خوانی کی ہے، کیسے کی ہے یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کو شاعری کو یا نثر کو بہتر طریقے سے پڑھنا، اس کی روح یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر سوال ہے تو اس کو سوال کے انداز میں پڑھنا، کہیں پر جواب ہے تو اس کو جواب کے انداز میں پڑھنا، شاعری ہے تو اس کو شاعری کے انداز میں پڑھنا، تو اس طریقے سے جو ہے اس کی بلند خوانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تلفظ کی ادائیگی، ہر لفظ کو اس کی صحیح ادائیگی اور اس کی جو بناوٹ ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم ان الفاظ کے معنی تلاش کریں جو لفظ ہمارے لیے نئے یا مشکل ہیں، اور اس کے بعد اس کی مشقوں کو حل کرنا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ضروری طور پر ہم ایک وہ نعمت اللہ رب العالمین کی
جو اس حمد میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں جو آپ کو روزمرہ میں دکھتی ہیں۔ تو ایسی رحمتوں نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کی یاد اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ ہم انسان کسی قابل نہیں ہیں، یہ خالق ہے جس نے ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے اتنی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہماری اردو کلاس 6 اور ہم نے آج پڑھی ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کو بھی ہم اچھے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، اور اس کے بعد ہر لفظ کا معنی ہمیں آنا چاہیے، اور ان کی جتنی بھی اب اصطلاحات بھی ہوں گی ان کی اصطلاحات کو بھی حل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔